بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ فیض آباد دھرنا کیس سماعت کے لیے مقرر اور حافظ انس رضوی کی مفتی منیب الرحمان سے ملاقات، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، پچھلے کئی مہینوں سے سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت جاری ہے اور اسی دوران ایک کمیشن بھی بنایا گیا تھا۔ اب ناظرین اکرام، یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نہ سپریم کورٹ میں تحریک لبیک کو بلایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان آ کر اپنا موقف دے سکے، اور اسی طرح جو کمیشن بنایا گیا اس نے بھی نون لیگ کے لوگوں اور فیض حمید وغیرہ سے تو سوالات کیے، مگر وہاں پر بھی تحریک لبیک پاکستان اور اس کے قائدین کو موقع نہیں دیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان آ کر اپنا موقف دے سکے کہ آخر تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا کیوں دیا تھا۔ حالانکہ ناظرین اکرام، کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے سما نیوز پر سید طلعت حسین صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، وہاں پر طلعت حسین صاحب نے کہا کہ نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد کا دھرنا دیا تھا تو ریاست اور پولیس ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ تو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ اگر پولیس نون لیگی حکومت کی بات نہیں مان رہی تھی تو پھر تحریک لبیک کے کارکنوں پر ہزاروں شیل کس نے برسائے تھے۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے طلعت حسین سے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیض آباد دھرنا کے دوران تحریک لبیک پاکستان کے کتنے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا؟ تو ناظرین اکرام، اس کا جواب دیتے ہوئے طلعت حسین نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ 2000 سے زائد تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اگر ریاست اور پولیس نون لیگی حکومت کی بات نہیں مان رہی تھی تو پھر تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ ناظرین اکرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے 8 کارکن شہید ہوئے تھے۔ تو پھر وہی سوال ہے کہ اگر ریاست نون لیگ کے ساتھ نہیں تھی تو پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کو کس نے شہید کیا تھا؟ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی نون لیگ اور دیگر لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے 8 کارکن شہید ہوئے تھے؟ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد طلعت حسین صاحب نے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی سے یہ سوال کیا کہ جو کمیشن بنایا گیا ہے تو کیا اس میں تحریک لبیک کے قائدین پیش ہوں گے؟ تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ چاہے ذاتی حیثیت میں ہمیں کمیشن بلائے تب بھی ہم پیش ہوں گے، اور اگر وکلاء کے ذریعے بھی ہم سے سوالات کیے گئے تو تب بھی تحریک لبیک پاکستان اپنا موقف کمیشن کے سامنے رکھے گی۔ مگر ناظرین اکرام، اس کمیشن نے نون لیگی حکومت اور فیض حمید کا تو موقف لیا، مگر ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان کو اس کمیشن میں بھی نہیں بلایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان اپنا موقف آ کر دے سکے۔ مگر ناظرین اکرام، ایک بار پھر حافظ سعد رضوی نے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر ریاست نون لیگ کے ساتھ نہیں تھی تو پھر تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو کس نے گرفتار کیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان پر ہزاروں شیل کس نے برسائے تھے۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ باتیں تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے طلعت حسین کو بتائیں تو اس کے بعد طلعت حسین کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا۔ تو اب ناظرین اکرام، خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 6 مئی کو دوبارہ فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب ناظرین اکرام، فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اور ناظرین اکرام، میڈیا کے ذریعے جو رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر دھرنا دیا تھا یا فیض آباد دھرنے کے پیچھے کوئی شخصیت یا ریاست تھی۔ یعنی کہ ناظرین اکرام، ایک طرف تو تحریک لبیک پاکستان کا موقف بھی نہیں لیا گیا، مگر اس کے باوجود کوئی ثبوت نہیں ملا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر دھرنا دیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تحریک لبیک پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے۔
تو ناظرین کرام اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 6 مئی کو دوبارہ فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوتی ہے تو وہاں پر سپریم کورٹ اور خاص طور پر چیف جسٹس صاحب فیض آباد دھرنا کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ناظرین کرام چند دن پہلے ایک اور کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں لکھا تھا کہ اس کے پیچھے فیض حمید ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین کرام اب دیکھنا یہ ہے کہ جب فیض آباد دھرنا کمیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ فیض حمید صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے تو اس حوالے سے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ مگر ناظرین کرام یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ جب شاہد خاقان عباسی اور دیگر لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے کوئی ایجنسی یا فیض حمید تھے، تو پھر 2017 میں قاضی فاضل صاحب نے اپنے فیصلے میں کس طرح لکھ دیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید ہے، کیونکہ ناظرین کرام اس وقت نون لیگ کی حکومت نے ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی تھی، جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے دھرنا دیا تھا۔ اور ناظرین کرام آج سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر ٹویٹر پر تحریک لبیک کے کارکن ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جس میں تحریک لبیک پاکستان نے ہیش ٹیگ یہ تیار کیا ہے کہ فیض آباد دھرنے کا درد قیامت تک رہے گا، کیونکہ ناظرین کرام علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ جو کامیابی فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان کو نصیب ہوئی ہے اور جس طرح تحریک لبیک کے کارکنوں اور قائدین نے فیض آباد میں ختم نبوت کے معاملے پر پہرا دیا ہے، اس کا درد بہت سے لوگوں کو قیامت تک رہے گا۔ تو اسی حوالے سے آج تحریک لبیک کے کارکن ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کا درد قیامت تک رہے گا، اور ناظرین کرام اب تک اس ٹرینڈ میں ہزاروں ٹویٹس ہو چکی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حافظ انس رضوی کی۔ تو ناظرین کرام چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما حافظ انس رضوی نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے اور جو ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اس پر فاتحہ خوانی بھی کی ہے اور مفتی منیب الرحمان سے تعزیت بھی کی ہے۔ اور ناظرین کرام جب حافظ انس رضوی نے مفتی منیب الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے تو ان کے ساتھ کراچی کی قیادت بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو ناظرین کرام اب دیکھنا یہ ہے کہ جب دوبارہ فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوتی ہے تو اس حوالے سے کیا خبر سامنے آتی ہے۔ مگر ناظرین کرام میڈیا کے ذریعے جو رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا کہ تحریک لبیک پاکستان نے کسی کے کہنے پر دھرنا دیا ہے یا فیض آباد دھرنے کے پیچھے کوئی ایجنسی یا شخصیت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔